کیا تم اس جہاز پر کام کرتے ہو؟ اس نے نصف میل دور لنگر انداز ایک لگژری شپ کی روشنیوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ سی۔ اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر اس نے انتہائی جذباتی انداز میں بتایا کہ لٹیروں نے کس طرح اس کو گلی میں لے جا کر لوٹا۔ میں اپنا شناختی کارڈ ہمیشہ سینہ بند میں رکھتا ہوں تاکہ ہنگامی حالات میں اس سے کام لے سکوں اور دوبارہ جہاز پر سوار ہو سکوں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ شپ یارڈ میں کینٹینر کھڑے ہوئے تھے۔ وٹوری کو دور ایک کارنر میں وہ لوگ نظر آئے جو اس کے ہوش میں آتے وقت اس کے ساتھ موجود تھے۔ وہ غالباً ان کے جسم سے اٹھنے والی بدبو سے پریشان ہو کر ہی ہوش میں آیا تھا۔ کیا آپ کا تعلق حکمرانوں سے ہے جناب؟ وٹوری نے پوچھا۔ ڈچ مین نے اپنے غصے پر بمشکل قابو پایا۔ اسے شنز کی اس فاحش غلطی پر غصہ آ رہا تھا۔ خادم نے اسے یقین دلایا تھا کہ رات کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اسے گلیوں میں جا کر لوگوں کو شکار کرنا تھا تاکہ ڈچ مین ان کو استعمال کر سکے۔ اندھیری گلیوں میں غائب ہوتے لوگوں کے بارے میں کسی کو تجسس نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لوگوں کی لاشیں 40 فٹ کے ایک کینٹینر میں بھر کر گہرے پانیوں میں پھینک دی جاتی تھی جہاں وہ زیر آب چلی جایا کرتی تھی۔ خوش قسمتی سے ڈچ مین کو اکثر و بیشتر اپنی ورزش کے لیے زندہ ساتھیوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی کسی کی گمشدگی کا علم ہونے کی صورت میں خطرہ بڑھ جانے کا احتمال رہتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی تھی کہ ایک امریکی جہاز نے ایسے ہی ایک کینٹینر کا محض حادثاتی طور پر پتہ چلا لیا تھا۔ یہ ڈچ مین کی ایک ہی رات کی پریکٹس کے دوران میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب اسے یہ علم ہوا تھا کہ ایک امریکی جہاز سمندر کی تہہ سے کچرا اٹھا رہا ہے تو پہلے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس جہاز کو اس کام سے روک دیا جائے، لیکن جب اسے یہ علم ہوا کہ جہاز امریکی ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ امریکی کتنے ضدی ہوتے ہیں۔ وہ دباؤ میں نہیں آتے۔ اگر انہیں روکا گیا تو وہ زیادہ تفصیلی مشن اپنا لیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ کوئی انہیں اس سونے کی تلاش سے روک رہا ہے جو صدیوں پہلے یہاں غرق ہوا تھا۔ ڈچ مین خاموش رہا اور یوں لاشوں سے بھرا ہوا کینٹینر امریکیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ تاہم ڈچ مین نے کچھ رد و بدل پہلے ہی کرا دیا تھا تاکہ کینٹینر کا تعلق ثابت نہ ہو سکے۔ پھر جب تفتیشی عملہ آیا تو یہ رپورٹ دے کر گیا کہ سوبائز کا کینٹینر کوئی غائب نہیں ہے۔ ڈچ مین کو فکر اس وقت ہوئی جب اس نے کینٹینر ملنے والے علاقے پر امریکی فوجی ہیلی کاپٹروں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہیلی کاپٹر کچھ دیر تک وہاں رہے اور پھر کسی قسم کی کارروائی کیے بغیر واپس چلے گئے۔ ان ہیلی کاپٹروں کے جانے کے بعد امریکی جہاز بھی واپس چلا گیا۔ ڈچ مین نے اگلے روز اور پھر مسلسل ایک ہفتے تک کے اخبارات دیکھے لیکن اسے ان لاشوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ اسے یقین ہو گیا کہ کسی نے یہ خبر دبا دی ہے اور اب نظر رکھے ہوئے ہے۔ تم جہاز پر کیا کام کرتے ہو؟ ڈچ مین نے وٹوری سے پوچھا۔ میں انتہائی اہم آدمی ہوں سینور، وٹوری نے دونوں ہاتھ پھیلا کر جواب دیا۔ میرے بغیر جہاز روانہ نہیں ہو سکتا۔ وضاحت کرو لیکن مختصر۔ میں شپ کچن کا سربراہ ہوں سینور، وہاں ساس بنانا میرا ہی کام ہے۔ اگر میں نہیں گیا تو 912 مسافر 8 دن تک سلاد، ساس اور ایسی لذیذ چیزوں سے محروم رہیں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں سینور کہ لوگوں نے غلطی سے مجھے پکڑ لیا ہے۔ غلطی ہوئی تھی مگر زیادہ بڑی نہیں، ڈچ مین نے دل ہی دل میں کہا۔ لارڈن شپنگ لائن کچن میں کام کرنے والے کسی شخص کی پراسرار گمشدگی کی زیادہ چھان بین نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی چھان بین کا خطرہ بہرحال موجود تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں سینور۔ ڈچ مین نے اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ شپ یارڈ حال ہی میں غنڈہ گردی کا شکار ہوتا رہا ہے جس میں یقیناً ہمارے اپنے آدمی بھی ملوث ہوں گے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم مشتبہ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے یہاں لاتے ہیں تاکہ پولیس شپ یارڈ کے معاملے میں مداخلت نہ کر سکے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس صورتحال کا احساس کریں گے۔ کیا یہ آپ کے آدمی ہے سینور؟ وٹوری نے شرابی ملاحوں اور کارکنوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ابھی تک نہیں سمجھ سکے سینور۔ ڈچ مین کی آنکھیں برف کی طرح سرد تھیں۔ سی کیوں نہیں؟ بالکل سمجھ گیا، وٹوری نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ ساتھ ہی اس نے کئی مرتبہ اسبات میں سر بھی ہلایا۔ آپ اس واقعے کا باہر کسی سے ذکر نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں کروں گا، وٹوری نے یقین دلایا۔ اور اگر آپ نے کسی سے اس واقعے کا ذکر کیا تو پھر کبھی سینٹ مارٹن کی بندرگاہ پر قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ ڈچ مین نے دھمکی دی۔ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، وٹوری بار بار یقین دلا رہا تھا۔ جاؤ، ڈچ مین نے زوردار لہجے میں کہا، ساتھ ہی آنکھیں اطالوی سے ہٹا کر سمندر کی تاریکی پر مرتکز کر دی۔ اگر وہ بروقت چہرہ نہ گھما لیتا تو وٹوری جل کر راکھ ہو جاتا، لیکن چہرہ سمندر کی طرف کر لینے سے دور سمندر کے سینے پر چنگاریاں سے نمودار ہوئیں اور سمندر کے سینے پر گر گئی۔ ڈچ مین نے سکون کی سانس لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنی پراسرار صلاحیت پر جزوی طور سے قابو پانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وٹوری نے سمندر پر آگ اڑتی ہوئی دیکھی تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور بھاگنے لگا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ ایسا لگا تھا جیسے یہ آگ اسے جلا دے گی۔ ٹھہرو، ڈچ مین نے اسے آواز دی۔ تاروں کی باڑ میں برقی رو دوڑ رہی ہے، میں تمہیں دوسرے راستے سے بھجوا دوں گا۔ اس کے اس انتباہ کے باوجود وٹوری بھاگتا رہا۔ اس نے چھلانگ مار کر تاروں کی باڑ عبور کرنے کی کوشش کی
مگر ناکام رہا۔ اس کا ایک پیر تاروں میں پھنس گیا، اتنا ہی کافی تھا۔ اس کا جسم بہت زور سے تڑپا، اچھلا مگر آزاد نہیں ہو سکا۔ اس کے بالوں سے چنگاریاں نکلنے لگی اور جوتوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ڈچ مین نے لپک کر ٹھوکر ماری تو وٹوری کا جسم تاروں سے دور نشے میں دودھ کارکنوں کے قریب جا گرا۔ شرابی خوف زدہ ہو کر چیخنے چلانے لگے۔ یہ سب کچھ کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ اس چیخو پکار کی وجہ سے لوگ بھی جمع ہو سکتے تھے، لہٰذا اس پر قابو پانے کی ضرورت تھی۔ لیکن سب سے پہلے اس شور کی وجہ کو ہٹانے کی ضرورت تھی۔ وٹوری کا جسم اب بھی اچھل رہا تھا۔ ڈچ مین نے ایک ہاتھ سے وٹوری کو اٹھایا اور سمندر کی طرف اچھال دیا۔ جسم پانی پر گرا تو ڈچ مین زیادہ شور مچانے والے ایک کارکن کی طرف پلٹا۔ اس نے اس کے تھپڑ مارا اور وہ شخص کسی چپکلی کی طرح گر کر مر گیا۔ اب ڈچ مین کسی دوسری چیخ کو تلاش کر رہا تھا۔ دوسری چیخ ایک بوڑھے سیاہ فام کے حلق سے نکل رہی تھی جو آفس کمپلیکس کی طرف دوڑے جا رہا تھا۔ ڈچ مین نے لپک کر اس کے سر پر ٹھوکر ماری۔ اس میں بڑا سا سوراخ ہو گیا اور دونوں کن پٹیاں پھٹ گئیں۔ اسی طرح اس نے صرف ایک ضرب سے باقی افراد کو ہلاک کیا۔ اس نے لوگوں کو چن چن کر اور تلاش کر کے مارا۔ وہ سیمنٹ کی بوریوں، کنٹینروں اور ڈرموں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ جب مکمل خاموشی چھا گئی تو ڈچ مین نے لاشوں کی گنتی کی۔ شور مچانے والوں کی تعداد 10 نکلی جو اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ سمندر کی نم ہواؤں میں موت کی بو رچی ہوئی تھی۔ ڈچ مین نے ایک ریفریجریٹر کنٹینر کھولا جو گوشت وغیرہ محفوظ رکھنے کے لیے مخصوص تھا۔ اس نے تمام لاشیں اس میں ڈال دی، پھر لاشوں کی جیبوں سے گرا ہوا سامان اٹھا کر ایک جگہ چھپا دیا۔ اس کو بعد میں بٹی میں جلا کر ضائع کیا جا سکتا تھا۔ اس نے مطمئن انداز میں کنٹینر بند کر کے اس کا ڈائل سیٹ کیا۔ اب وہ مزید پھرتی سے کام کر رہا تھا۔ سمندر پرسکون انداز میں ساحل سے سرگوشیاں کر رہا تھا جبکہ کنٹینر کی موٹر اپنے ہولناک کارگو کو سرد کر رہی تھی۔ ڈچ مین کو یقین تھا کہ یہ کنٹینر بہت جلد سمندر کی نظر کر دیا جائے گا اور اس میں شہزاد اور اوشان کی لاشیں بھی موجود ہوں گی۔ پھر اچانک ہی کمپاؤنڈ کے باہر سے باریک قدموں کی آواز سنائی دی۔ ڈچ مین کنٹینر سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی اسے آنے والے کا ہیولا نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہیولے نے بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ گیٹ پر پہنچ کر ہیولے نے جیب سے کوئی چمکدار چیز نکالی اور گیٹ فوراً کھل گیا۔ آنے والا شینز تھا۔ اس نے سیاہ لباس والے کسی شخص کی لاش اٹھا رکھی تھی جسے اب بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ شینز نے لاش ڈچ کے قدموں میں ڈال کر اشاروں سے بتایا کہ لاش اسے فرانچ لڑکی کے گھر کے نیچے والی کھائی میں تیرتی ہوئی ملی ہے۔ ڈچ مین نے اسے تھپڑ مار دیا۔ یہ تمہاری ناکامی کا انعام ہے شینز۔ خادم کا چہرہ بے تاثر رہا۔ کیا شہزاد بھی مر گیا؟ ڈچ مین نے ایک لمحے کے بعد پوچھا۔ خادم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب فوراً دونوں کو ہلاک کرنا ضروری ہے۔ ڈچ مین سوچ رہا تھا نوجوان کو پہلے قتل کرنا بہتر ہوتا، لیکن یہ جوا کامیاب ثابت نہیں ہو سکا۔ ڈچ مین سے زیادہ بہتر طور پر کوئی اور نوجوان کے مولک ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ تاریکیوں کے دیوتا نے اسے خبردار کیا تھا کہ بعض حالات میں نوجوان بوڑھے اوشان سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈچ مین اب پچھتا رہا تھا کہ اس نے نوجوان کو بلاک کرنے کے لیے اس لاش کو کیوں بھیجا تھا۔ اسے یہ کام خود کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور پھر خادم کو اشارہ کیا، جس پر شینز نے لاش اس کے قدموں سے اٹھا کر اس کنٹینر میں ڈال دی جس کا درجہ حرارت اب -10 ہو چکا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، پھر ڈچ مین کے ساتھ ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جیب سے دانت کی ایک کارڈ نما پلیٹ نکال کر قفل میں ڈالی تو دروازہ کھل گیا۔ دونوں گیٹ سے نکلے تو شینز ہی نے گیٹ بند کیا۔ شینز نے 2 سوئچ دبا دیے۔ کمپاؤنڈ روشنی میں نہا گیا اور دونوں اندھیرے میں چلے آئے۔ کیا لڑکی کو بھی نقصان پہنچا ہے؟ ڈچ مین نے اشاروں میں سوال کیا۔ خادم نے نفی میں سر ہلایا تو ڈچ مین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا، اسے نقصان پہنچنا چاہیے۔ خادم اس کے لبوں کی حرکت سے حکم سمجھ گیا۔ ٹائیگر کی ولا کی پورچ لائٹس کھلی ہوئی تھی۔ قریبی فرنٹ ڈور کو کھلا دیکھ کر ٹائیگر نے 2 مرتبہ آنکھیں جھپکائیں۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تقریب جاری ہو، تاہم کہکہوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے دروازے میں ایک سیاہ فام شخص نظر آیا جو چلنے کی بجائے اڑ رہا تھا۔ وہ دوسروں پر آ کر گرا تو وہ بھی ادھر ادھر گر گئے۔ ایک ہی لمحے بعد وہ سب اٹھ کر بھاگے اور پورچ میں آ کر دوبارہ لیٹ گئے۔ کچھ ایسا لگا تھا جیسے وہ سب کے سب کسی عفریت کے شکار ہو چکے ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ٹائیگر لاشوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا اندر کی جانب جانے لگا۔ وہاں اوشان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے انتہائی برہمی سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سنہری آستینوں میں ہاتھ چھپے ہوئے تھے، لہٰذا صرف ٹائیگر ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ اوشان کے ہاتھ اس کے سینے پر موجود ہیں۔ تم کہاں تھے؟ اوشان نے قہر آلود لہجے میں پوچھا۔ اس کوڑے کو یہاں سے ہٹاؤ۔ یہ حکم دیتے ہوئے اس کا دایاں ہاتھ ہی لبادے سے باہر نکلا تھا تاکہ لاشوں کی طرف اشارہ کر سکے۔ اشارہ مکمل ہونے کے بعد ہاتھ پھر واپس چلا گیا۔ کوڑا؟ ٹائیگر نے راہ میں آ جانے والے ایک ہاتھ کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، آپ نے گاؤں کی نصف آبادی کو جہنم رسید کر ڈالا ہے لٹل فادر، صرف اس لیے کہ خادم آ کر اس کوڑے کو صاف کر ڈالے گا۔ لیکن میں بھی غیر مصروف نہیں تھا۔
میرا سامنا بھی قاتل سے ہوا تھا، مگر مجھ پر جو گزری وہ تم سے یقیناً زیادہ بھیانک تھی۔ اوشان نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے 2 مرتبہ ویڈیو دیکھتے ہوئے ڈسٹرب کیا گیا۔ پہلی مرتبہ شہنشاہ بہرام کھڑکی کے راستے کمرے میں کودا اور پھر یہ خبیث ہی ہاہو کرتے ہوئے گھس آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بندروں پر ہسٹیری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ ہم تعطیلات پر ہیں یا کسی چڑیا گھر میں گھسے ہوئے ہیں۔ یہ ناقابل برداشت شہزاد، 2 مرتبہ ڈسٹرب کیا گیا ہے مجھے، اس سے اچھی تو جیل ہوتی ہے۔ 1 منٹ فادر، اتنا غصہ نہ کریں۔ غصہ انسانی اعصاب کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اوشان کا مخصوص فلسفہ اسی پر آزمانے کی کوشش کی۔ غصہ نہ کرو، پرسکون رہو۔ اوشان پیر پٹک رہا تھا۔ مجھ بوڑھے پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ خاموش رہوں؟ میرا اثاثہ لٹ گیا شہزاد، میں برباد ہو گیا۔ ہوا کیا لٹل فادر؟ ٹائیگر اب واقعی بونچکا ہو چکا تھا۔ ابھی دکھاتا ہوں، اوشان نے جلے بنے انداز میں جواب دیا اور ہوا کی طرح چلتا ہوا کمرے میں گھس گیا۔ واپسی پر ٹی وی ٹرالی اس کے ساتھ تھی اور ٹی وی اسکرین پر بڑا سا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ یہ ہوا اور اس کا ذمہ دار خبیث اتنا کمزور تھا کہ شان سے مرا بھی نہیں۔ ہر طرف تڑپ تڑپ کر بھاگتا رہا، پھر گرا تو ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس طرح چیخ رہا تھا جیسے زخمی کتا ہو۔ میں اپنا پسندیدہ اوپیرا نہیں دیکھ سکا۔ آپ نے اس اوپیرے کی فلم ہزاروں مرتبہ دیکھی ہے لٹل فادر۔ بکواس مت کرو جاہل۔ اوشان ببھر گیا۔ کیا مونالیز کی مسکراہٹ کئی بار دیکھنے کے بعد اس کی مسکراہٹ تباہ کر دینا جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ٹائیگر نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے نرم لہجے میں جواب دیا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، صبح ہوتے ہی میں شہر جا کر آپ کے لیے دوسرا ٹی وی سیٹ لے آؤں گا۔ صبح؟ اوشان کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ صبح اور رات کو میں کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر اس نے ٹوٹے ہوئے ٹی وی سیٹ کی طرف دیکھا۔ کیا یہ اب ناکارہ ہو چکا ہے؟ جی ہاں، لیکن اگر آپ اس کو کافی ٹیبل بنا کر رکھنا چاہیں تو کام دے سکتا ہے۔ وہ خوبصورت صندوقچی بیکار ہو گئی جو سینکڑوں خوبصورت کہانیوں کو جنم دیتی تھی۔ یہ کہہ کر اوشان نے ٹی وی سیٹ فضا میں اچھال دیا جو کمرے کی ایک دیوار سے جا ٹکرایا۔ فادر! ٹائیگر اچھل پڑا۔ صبر فادر پلیز، میں نے کہا پرسکون رہے۔ میں پرسکون ہوں، اوشان نے دھیرے سے کہا اور لاشوں کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک الگ پڑی ہوئی لاش پر جھک گیا۔ اس نے لاش اٹھا کر ایک ایسی کھڑکی پر دے ماری جس میں بڑا سا تقریباً قد آدم شیشہ لگا ہوا تھا۔ شیشہ زوردار چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ مایوس کن، حقیر درندہ، اس نے کہا۔ ساتھ ہی ایک اور لاش کو ٹھوکر ماری جو اچھل کر کچن میں جا گئی۔ اس نے ایک اور لاش کو اٹھا کر اچھالا تو لاش واپس نہیں آئی بلکہ پنکھے میں پھنس گئی۔ ٹھیک ہے فادر، اب میں اس کوڑے کی صفائی کر دوں، ٹائیگر نے کہا اور پھر تیزی سے کام میں مصروف ہو گیا۔ لیکن اتنی ہی تیزی سے اوشان نے بھی ایک اور لاش کو ٹھوکر مار کر کمرے سے باہر پھینک دیا۔ میں یہ کام کر رہا ہوں فادر، آپ زحمت نہ کریں۔ اس پرتشدد دنیا میں بوڑھے لوگوں کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اوشان نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ 1 گھنٹے بعد ٹائیگر بیشتر لاشیں سمندر برد کرنے کے بعد واپس آیا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ پنکھے میں لٹکی ہوئی لاش کو بھول گیا تھا۔ اس کو بھی لے جاؤ۔ سوری، میں جلد بازی کے باعث اسے بھول گیا تھا، ٹائیگر نے کہا اور لاش کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچنے لگا۔ یہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے پتہ نہیں، لیکن انہوں نے ٹی وی تباہ کر ڈالا۔ اوشان نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کیا یہ آپ کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے فادر؟ لوٹنے کا؟ اوشان نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا اور پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، شاید مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، مگر کیوں؟ بھلا مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اوشان نے منہ بنا کر جواب دیا۔ سفید فاموں کے شیطانی دماغ میں کیا ہوتا ہے مجھے کبھی علم نہیں ہوا، مگر یہ سب سیاہ فام ہے، ٹائیگر نے اعتراض کیا۔ تقریباً۔ اوشان نے اندازے کی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ تقریباً سیاہ فام ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں چاقو اور پستول تھے، بڑے عجیب انداز میں شور مچا رہے تھے، لیکن پھر یہ سب عدم آباد کو سدھار رہے۔ صرف وہ شخص دیر تک زندہ رہا جس نے ٹی وی توڑا تھا، اور ہاں، اس کی باقیات میرے بیڈ روم میں موجود ہیں۔ ٹائیگر کے منہ کا ذائقہ بدل گیا۔ چلیں اس کی باقیات کو بھی ٹھکانے لگا دوں۔ اندر کمرے میں پہنچ کر اسے واقعی دھچکا سا لگا تھا۔ لاش کا کوئی عضو سلامت نہیں تھا۔ کیا آپ اسے صرف قتل کرنے پر اکتفا نہیں کر سکتے تھے؟ اسی نے میرا ٹی وی توڑا تھا لڑکے۔ اوشان کو پھر غصہ آنے لگا، اور اس وقت اسکرین پر مسز ونٹرشیم۔ میں سمجھ گیا، اس جرم کی سزا کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ ٹائیگر نے گوشت کے لوتھڑے اور ہڈیاں جمع کرنے کی بجائے وہ قالین ہی لپیٹ کر اٹھایا جس پر یہ سامان بکھرا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے جولتی ہوئی لاش کو پنکھے سے کھینچ کر اتارا اور کندھے پر ڈال دیا۔ ویسے ابھی تک اس حملے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی ہے۔ ہم یہاں بالکل اجنبی ہیں، اس کے باوجود ہم پر 3 حملے ہو چکے ہیں۔ تم پر بھی حملہ ہوا تھا؟ اوشان نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ 2 مرتبہ، ٹائیگر نے کنکھیوں سے اسے دیکھ کر جواب دیا۔ اوشان کا یہ سرسری سا انداز ہی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے لٹل فادر۔ مجھ بوڑھے کو اس کے سوا کچھ اور نہیں معلوم کہ ٹی وی سیٹ تباہ ہو گیا ہے، اوشان نے ٹالنے والے انداز میں کہا، اور پھر اس کی نظریں لاش پر جم گئی۔ پاگل کتے کو یہاں سے لے جاؤ۔ ٹائیگر نے ان نظروں کا تعاقب کیا۔
लाश के करीब ही कोई चीज पड़ी हुई थी। ओह, ये यकीनन इसी की जेब से गिरी होगी, टाइगर ने कहा और झुककर उसे उठा लिया। प्लास्टिक कार्ड था और उसका साइज क्रेडिट कार्ड से ज्यादा नहीं था। कार्ड पर निशान नाम की कोई चीज नजर नहीं आई, ताहम उसकी पूरी लंबाई पर एक चौड़ी दाती पट्टी लगी हुई थी। ये क्या चीज हो सकती है? उसने ओशान से राय ली, लेकिन ओशान ने हैरत अंगेज तौर पर कार्ड उसके हाथ से उचक लिया। पहले कूड़े को साफ करो, इसके बाद हम इस गैर मुहज़्ज़ब जजीरे के मुहिम्मे को हल करने की कोशिश करेंगे। ये कहते हुए उसने कार्ड दूर एक मेज पर फेंक दिया। टाइगर लाशें ले जाने पर मजबूर था। समंदर की तरफ कालीन और लाशें ले जाते हुए वो सोच रहा था कि आज की रात से कोई न कोई असरार जरूर वाबस्ता है, लेकिन क्या? उसने कालीन समंदर की नजर करते हुए सोचा, और रात ही क्यों, दिन भी पुरस्रार गुजरा था। बहराम की आमद भी पुरस्रार थी। उसका ये कहना भी पुरस्रार था कि वो भी तातिलात गुजारने के लिए आया है। इसके बाद हमले हुए। टाइगर को यकीन हो गया कि यहाँ कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। जो कुछ भी हो रहा है बहराम इससे वाकिफ है। खुद उसकी और ओशान की यहाँ मौजूदगी का कोई न कोई सबब जरूर होगा। मान उसे एहसास हुआ कि इस खूबसूरत जजीरे पर कोई खतरनाक आसेब मुसल्लत है। ये बड़ा अजीब सा एहसास था। तभी उसे दूर अकब से आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, मगर दूर दूर तक उसे कोई नजर न आया। उसकी नजरें तारीक उफक से अंधेरे आसमान तक का जायजा लेने लगी। चांद गायब था। आवाज फिर सुनाई दी, इस बार करीब से आई थी। अब आवाज वाज़ेह होने लगी थी। कोई आ रहा था। टाइगर बगौर सुनने लगा। कदमों की यह आवाज मगरिब से उसी समत आ रही थी जिस समत से वो इस तरफ आया था। वो अपनी सोचों को मुजतमा करने लगा। मगरिब में फेबी का घर और कोई इबलीस भी था। वो सड़क भी थी जिस पर प्रेरी के साथ उसने सफर किया था, और जदीद सिक्योरिटी सिस्टम वाला शिप यार्ड भी उसी समत में वाक़ था। शिप यार्ड। अब उसे अचानक ही याद आया कि फेबी के घर से वापसी पर उसने शिप यार्ड में तारीकी देखी थी। शिप यार्ड में उस वक्त दिन का सा समा था जब वो प्रेरी के साथ कार में सफर कर रहा था। कदमों की आवाज और करीब आ गई। टाइगर को जल्दी एहसास हुआ कि आने वाला जो कोई भी है दौड़ता हुआ आ रहा है। उसे बेकाबू सांस की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। उसने लाश एक तरफ डाल दी और खुद उससे 100 फुट दूर छुप गया ताकि उसकी तरबियत याफ्ता आंखें इस अंधेरे में आने वाले को देख सकें। आने वाला हयूला तेजी से नमूदार हुआ और लाश से टकरा कर गिर गया। हयूले ने लाश को टटोला और फिर फजा में किसी औरत की इंतहाई कर्बनाक चीख गूंज उठी। फेबी, ये नाम अज खुद टाइगर के जहन में गूंजा और वो उसकी तरफ लपका। वो दीवानों की तरह जंगल में भागने लगी, लेकिन टाइगर ने पल भर में ही उसे जा लिया। नहीं, वो उससे गुत्थम गुत्था हो गई। फेबी, होश में आओ, मैं हूँ शहजाद। शहजाद इस तरह चौंक गई जैसे नींद से बेदार हुई हो, और फिर फूट फूट कर रोने लगी। वो बुरी तरह कांप भी रही थी। वो मुझे मारने के लिए आया था, वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्लाते हुए बोला। घर में जब तुम चले गए तो वो आ गया। उसने मेरे नरखरे पर हाथ रख दिए। वो मुझे कत्ल करना चाहता था। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अंदर लिए चलता हूँ, वहाँ तुम सब कुछ बता देना। यहाँ तुम्हें ठंड लग रही होगी। फेबी में इतनी सक्कत भी ना रही थी कि वो चंद गज दूर टाइगर के विला तक पहुँच सकती, लिहाजा टाइगर ने उसे गोद में उठा लिया था। तुम यहाँ जरा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म गर्म चाय लाता हूँ, टाइगर ने उसे बगौर देखते हुए कहा। फेबी की गर्दन पर उंगलियों के निशानात बहुत वाजे थे।